محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روزانہ ٹریفک سگنل پر کھڑے ایک اپاہج فقیر کو 10 روپے دیتا اور دل میں اسے برا بھلا کہتا کہ یہ کام کیوں نہیں کرتا۔ ایک دن وہ سگنل پر موجود نہیں تھا۔ میں نے آس پاس پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گیا ہے۔ اس کی جھونپڑی میں چلا گیا تو وہاں نوٹوں کی گڈیاں اور میری ایک تصویر پڑی تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا پیغام پڑھ کر میں وہیں سڑک پر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ فقیر میرا نام مجیب ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتا تھا۔ یہ حقیقت مجھے ہمیشہ سے معلوم تھی، مگر اس دن مجھے اس کا احساس کچھ زیادہ ہی ہوا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے اور میں نے انہیں کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں ان کی موجودگی صرف دیواروں پر لگی تصویروں کی صورت میں تھی۔ میری ماں اس گھر کے سارے معاملات سنبھالا کرتی اور وہ خود کو مضبوط سمجھتی، اور واقعی ہی مضبوط تھی۔ اس کی زندگی نظم اور اختیار کے گرد گھومتی تھی۔ اسے اپنے آپ پر، اپنی امیری پر اور اس گھر پر بہت زیادہ غرور تھا۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کا بھی احساس تھا۔ میری ماں ہر بات میں اپنی امیری کا ذکر ضرور کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ہم امیر لوگ ہیں اور کوئی عام خاندان نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ آدھے سے زیادہ شہر کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جی رہی ہے، اور ایسے میں ہماری زندگی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں فخر ہوتا اور آنکھوں میں یقین۔ میں ایسا انسان تھا جسے ان باتوں سے خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ مجھے اس امیری پر فخر تھا اور نہ ہی میں اس کے خلاف کچھ کہتا تھا۔ میں بس اپنی زندگی میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پیسہ کس کو برا نہیں لگتا، مگر میرا دل ان تمام باتوں سے خالی رہتا تھا۔ میں خاموش رہنا سیکھ چکا تھا۔ میں نے اپنے بابا کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر ان کی تصویریں پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ شکل سے میری ماں کی طرح ہی لگتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں بھی ساری زندگی یہ ثابت کرنے کا شوق رہا کہ وہ امیر ہیں۔ انہوں نے جگہ جگہ جا کر تصویریں بنوائی تھیں اور شاید پوری دنیا کی سیر کی تھی، مگر چونکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے میرے دل میں ان کے لیے کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ میں نے انہیں صرف تصویروں میں دیکھا ہوا تھا، اور جو کچھ جانا وہ امی کی زبان سے سنا۔ میں ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا جو میرے آفس میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تھی اور یتیم بھی تھی۔ اس کے باوجود وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کا نام نادیہ تھا۔ اس کی سادگی، اس کا لہجہ اور اس کی خاموشی مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر یہ سب بھول جاتا تھا کہ وہ کہاں سے ہے اور اس کے پاس کیا ہے۔ جب میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو ان کا رد عمل میرے لیے بہت سخت تھا۔ انہوں نے اس طرح بات کی جیسے میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی بہت بڑی خرابی ہو۔ ماں نے کہا کہ غریب خاندان کی بیٹی اور وہ بھی یتیم۔ انہوں نے بار بار توبہ توبہ کہا اور ایسے بولی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ سوچ لیا ہو۔ میں نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس پر ماں نے طنز کیا اور کہا کہ خوبصورتی کا اچار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عورت کی خوبصورتی 2 بچے پیدا کرنے کے بعد کہاں رہتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے امیر خاندان کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، چاہے کوئی MBBS ڈاکٹر، کوئی انجینئر یا کوئی پائلٹ۔ ان کے نزدیک یہی رشتے میرے لائق تھے۔ ماں نے کہا کہ تم ایک یتیم لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو تمہارے آفس میں ریسیپشنسٹ ہے اور جس نے صرف BA کیا ہوا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہو تو وہ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گی۔ ان کا انکار بالکل واضح تھا اور ان کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں نے ماں کو تصویر دکھائی تو انہوں نے تصویر دیکھ کر کہا کہ لڑکی اچھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اسے کوئی اور مل جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہاری شادی میں کسی امیر خاندان کی لڑکی لے کر آ سکتی ہوں۔
اصل مسئلہ ان کا یہی تھا کہ وہ غریب لڑکی تھی اور اس کے علاوہ انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ میں نے ماں سے کہا، اگر وہ غریب ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ہمارے ساتھ رہے گی اور ہمارے رنگ میں رنگ جائے گی۔ اس پر ماں نے کہا کہ غریب لوگ فضول ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں خودداری کی بیماری ہوتی ہے اور وہ اپنے طور طریقے نہیں چھوڑتے۔ وہ بار بار یہی بات دہراتی رہیں۔ میں ماں سے پوچھتا تھا، کیا آپ کا کبھی غریبوں سے پالا پڑا ہے؟ وہ کہتی تھیں کہ میں وہاں رہتی تھی اور توبہ کرو، مگر ان کی باتیں ایسی تھیں جیسے واقعی ان کا غریبوں کے ساتھ بہت تجربہ رہا ہو۔ میں خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہیں۔ ماں کے انکار کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے نادیہ کو دل سے نکال دیا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اب بھی اسے چاہتا تھا اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میں بس اسی کشمکش میں الجھا ہوا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا اور میں کس راستے پر چلوں گا۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں نادیہ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے مانی تھی اور اسے میری دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی مقصد تھا۔ اس نے صاف کہا تھا کہ میرا اور آپ کا جوڑ نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ امیر لوگ ہیں اور میں غریب خاندان کی ہوں۔ اس کی باتوں میں احساس بھی تھا اور ڈر بھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا۔ میں نے کہا کہ میں محبت کر بیٹھا ہوں اور اب تم سے ہی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میرے لیے اس کا غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی مشکلوں سے وہ میری بات پر راضی ہوئی تھی۔ اب اگر میں اسے یہ کہتا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے ساتھ یہ بھی ناانصافی ہوتی اور میرے لیے تو بہت بڑا بوجھ بن جاتا۔ اسی وجہ سے میں ڈبل پریشانی میں مبتلا تھا۔ خیر، آفس جاتے ہوئے راستے میں مجھے ایک بوڑھا فقیر نظر آتا تھا۔ وہ روز اسی جگہ کھڑا ہوتا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا کہ کچھ کر بھی نہ سکے۔ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے اور وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ بس ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگتا تھا۔ میں روز اس فقیر کو دیکھتا تھا اور روز نظر انداز کر دیتا تھا۔ ماں ہمیشہ غریبوں کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں بھی سوچنے لگا تھا کہ شاید غریب لوگ واقعی عجیب ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ محنت مزدوری کر لیں۔ یہ فقیر بھی کوئی اتنا مجبور نہیں لگتا تھا کہ کام نہ کر سکے، مگر شاید اسے مانگنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ ایک دن میرے ساتھ نادیہ بیٹھی تھی، ہم آفس جا رہے تھے اور وہ فقیر پھر پیسے مانگ رہا تھا۔ نادیہ نے کہا کہ دے دینا کچھ، اس کو بوڑھا ہے۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس پر ہماری خیرات لگتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے یہ بات ماں کی سوچ کے زیر اثر کہی تھی۔ نادیہ نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ اس دنیا میں کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہم انہیں 10-20 روپے دے دیں تو ہمارا کیا چلا جائے گا؟ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتی ہے یا نہیں، لیکن کسی برانڈ کا جوڑا خریدنا ہو تو ہم بالکل بھی نہیں سوچتے۔ اس کی بات میں سچائی تھی اور مجھے وہ بات دل پر لگ گئی تھی۔ نادیہ کو متاثر کرنے کے چکر میں میں نے فقیر کو پیسے دے دیے۔ اس دن کے بعد وہ فقیر روزانہ ہی مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میں ہر روز وہاں سے گزرتا تھا اور وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ میں پیسے دیتا تو تھا مگر دل ہی میں سوال اٹھتا تھا کہ یہ اپنا کوئی دھندا شروع کیوں نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا وہ معذور بھی تھا، لیکن پھر میرے دل و دماغ میں خیال آیا کہ ایسے بھی معذور لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاؤں کام نہیں کرتے، وہ تو رکشہ چلاتے، ہاتھ کام نہیں کرتے تو کوئی پیروں سے کرنے والا کام کرتے ہیں۔ جس نے اس کے حلال کمانا ہو وہ راستہ نکال لیتا ہے اور جس نے حرام کمانا ہو وہ بس اسے مانگنے کی عادت پڑ جائے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فرید بخش ہو یا سلمان بشیر دونوں ہی زندگی میں نہیں رہے اور اب میں ایک آزاد عورت کی زندگی گزار رہی ہوں۔
مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا ایک جوان بیٹا ہے جس کے ساتھ میں خوش ہوں۔ ان کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا اور باتوں میں اعتماد بھی تھا۔ میں وہیں رک گیا اور سوچنے لگا کہ ماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ سلمان بشیر تو میرے بابا کا نام تھا، یہی ان کی فیکٹری تھی، یہی گھر تھا اور سب کچھ انہی کا تھا، مگر یہ فرید بخش کون تھا؟ یہ نام مجھے کسی امیر آدمی کا نہیں لگتا تھا، یہ تو مجھے غریبوں والا نام محسوس ہوا۔ اماں تو کسی غریب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اماں کا، پھر یہ آدمی کون ہو سکتا تھا؟ سارا دن یہی بات میرے دل و دماغ میں گھومتی رہی۔ شام کو چائے کے وقت میں نے ماں سے پوچھ ہی لیا۔ میں نے جیسے ہی بات شروع کی وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ تم میری باتیں سن رہے تھے؟ میں نے کہا کہ میں باتیں نہیں سن رہا تھا بلکہ پاس سے گزر رہا تھا۔ آپ نے اس طرح نام لیا کہ جیسے یہ دونوں آدمی آپ کی زندگی میں رہ چکے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیا بابا کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں کوئی تھا؟ یہ سن کر ماں کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی ماں پر الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا میں الزام نہیں لگا رہا بلکہ صرف پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے بتا دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ماں اس بات پر اس طرح غصہ ہو گئی جیسے میں نے ان پر کوئی بہت بڑا الزام لگا دیا ہو۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری زندگی کے معاملات میں بولو۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا آپ بھی تو میری زندگی کے معاملات میں بول رہی ہیں۔ میں کس سے شادی کروں اور کس سے نہ کروں، یہ میرا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو۔ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ جملہ وہ بہت زیادہ بولتی تھیں، ہر بات پر یہی کہتی تھی کہ تمہارے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے، مگر مجھے کبھی کچھ ایسا نظر نہیں آیا تھا جو عام ماں سے ہٹ کر ہو۔ ایک ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، سنبھالتی ہے، خیال رکھتی ہے اور بڑا کرتی ہے۔ یہ تو ہر ماں کرتی ہے، مگر اس کے علاوہ انہوں نے ایسا بھی کیا کیا تھا جس کے طعنے وہ ہر وقت دیتی رہتی تھی؟ یہی سوچ مجھے اندر سے پریشان کرتی تھی۔ ان دنوں مجھے ماں پر غصہ کہنا شاید درست نہ ہو، مگر ان کو دیکھ کر مجھے شدید ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ میرے فیصلے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، خاص طور پر نادیہ کے معاملے میں۔ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر میں نادیہ سے کہہ دوں کہ میں تم سے اس لیے رشتہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میری ماں نہیں چاہتی، تو وہ کیا سوچے گی؟ وہ یہی سمجھے گی کہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، غریبوں کی بیٹیوں کو خواب دکھاتے ہیں اور پھر خود ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ یہی خیال مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ اس فقیر کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی سگنل پر میری گاڑی رکتی تھی وہ فوراً سے میرے قریب آ جاتا تھا۔ میرا راستہ ایک ہی تھا اور میں روز اسی سڑک سے گزرتا تھا کیونکہ یہ سڑک صاف تھی اور مجھے آسان لگتی تھی۔ وہ لنگڑا لنگڑا کر چلتا تھا اور اس کے لیے میرے پاس آنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ آ جاتا تھا۔ جیسے ہی میں اس سے جیب سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھاتا وہ فوراً سے دعائیں دینا شروع کر دیتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی عاجزی ہوتی تھی۔ میں اکثر اس کی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیتا تھا، مگر اس دن میرے اندر پہلے ہی غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس دن میں نے تیز لہجے میں کہا بابا جی دعائیں بیچ رہے ہیں کیا؟ دعائیں بھی بھلا بیچنے کی کوئی چیز ہوتی ہیں؟ وہ ذرا چونک گیا اور بولا کہ کیا مطلب دعائیں بیچ رہا ہوں؟ بیٹا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ دیکھیں نا، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور باقی لوگ بھی پیسے دیتے ہیں، آپ بدلے میں دعائیں دیتے ہیں، یہ تو ہوا کہ آپ دعائیں بیچ رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح بیچی ہوئی دعائیں اثر کرتی ہیں؟ وہ بڑے اطمینان اور سکون سے بولا کہ دعائیں تو دعائیں ہوتی ہیں، وہ اثر ضرور کرتی ہیں۔ میں نے کہا پھر میرے لیے دعا کریں، میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ تجھے مل جائے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا
کہ بیٹا یہ محبت بڑی بری چیز ہے، یہ بڑے بڑوں کو رلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کرے وہ تیری محبت کے قابل ہو، ورنہ تو بھی میری طرح کسی سگنل پر کھڑا ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ میں نے دل میں سوچا یہ بابا شاید تھوڑا سا پاگل بھی ہے۔ میں نے تیز آواز میں کہا کہ میں امیر باپ کا بیٹا ہوں، میں کیوں سگنل پر کھڑا ہوں گا؟ سگنل پر کھڑے ہوں گے میرے دشمن۔ میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ اس نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، وہ خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر گہرا دکھ آ گیا۔ اس وقت میں نے غور نہیں کیا مگر شاید اس کی آنکھوں سے میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ ذرا سی بات کہہ دی تو دعاؤں کی جگہ بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ مجھے اس آدمی کی باتیں فضول لگیں اور میں نے خود کو حق پر سمجھا۔ اسی رات کچھ بہت ہی عجیب و غریب ہوا۔ مجھے ایک پرانی فائل چاہیے تھی جو کسی بھی صورت میں مل نہیں رہی تھی۔ وہ فائل میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھی، اگر وہ نہ ملتی تو اگلے دن کا کام میں بڑا مسئلہ ہو جانا تھا۔ میں نے نوکر کو پچھلے 2 گھنٹوں سے اسی کام پر لگا رکھا تھا۔ وہ بار بار سٹور روم میں جا رہا تھا اور واپس آ کر کہتا تھا کہ فائل نہیں مل رہی۔ میں غصے میں آ گیا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ تمہیں تو کچھ بھی ڈھونڈنا نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے فائل وہیں سے مل گئی تو میں تمہاری نوکری ختم۔ وہ بیچارہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر بھی میرا غصہ کم نہیں ہوا، کیونکہ میرے دل و دماغ میں صرف وہ فائل گھوم رہی تھی۔ آخر کار میں خود اٹھ کر سٹور روم کی طرف چلا گیا۔ نوکر میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بھی اسے باتیں سنائی۔ سٹور روم میں داخل ہوا۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں۔ فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک شیلف دیکھی مگر وہ فائل مجھے پھر بھی نظر نہ آئی۔ فائل تو نہ ملی مگر وہاں ایک اور چیز ضرور مل گئی تھی، ایک پرانا لفافہ جو باقی کاغذات سے الگ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور جیسے ہی میں نے اسے کھولا میرے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ نکاح نامہ تھا۔ میں نے پہلے دلہا دلہن کے خانے دیکھے۔ دلہن کے خانے میں میری ماں کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس لمحے مجھے یہی لگا کہ یہ میرے ماں باپ کی شادی کا نکاح نامہ ہوگا۔ میں نے کبھی اس کاغذ کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میری نظر دلہے کے نام پر پڑی۔ وہاں سلمان بشیر نہیں لکھا تھا، وہاں فرید بخش لکھا ہوا تھا، وہی نام جو میں نے کچھ دن پہلے ماں کی زبان سے سنا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں کی شادی کسی فرید بخش نام کے شخص سے ہوئی تھی، تو پھر سلمان بشیر کون تھے؟ تو پھر میری پوری زندگی میں جو کہانی میں سنتا آیا تھا وہ کیا تھی؟ میرے دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ فرید بخش کون تھا؟ اگر میری ماں پہلے سے شادی شدہ تھی تو انہوں نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ پھر سلمان بشیر کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میں کون ہوں؟ میں وہ نکاح نامہ وہیں رکھ سکتا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میرے دل میں ایک فیصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ اب میں اپنی ماں سے بات ضرور کروں گا۔ اب میں مزید خاموش رہنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اسی دوران نوکر نے آ کر بتایا کہ وہ فائل میرے کمرے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں واپس آیا اور واقعی فائل وہیں موجود تھی۔ مجھے فائل مل گئی مگر اس لمحے اس فائل کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ میرے دماغ میں صرف نکاح نامہ گھوم رہا تھا۔ میں نے دن رات بہت بے چینی میں گزارے۔ نیند بار بار آنکھوں سے روٹھ جاتی تھی۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ ماں نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتی تھی یا پھر اس سچ سے خود بھی خوف زدہ تھی؟ صبح میں خاموشی سے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرے خیالات بکھرے ہوئے تھے۔ گاڑی خود چل رہی تھی اور میں کہیں اور ہی تھا۔ واپسی پر مجھے اسی سگنل پر رکنا تھا۔ مجھے کل کی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے فقیر کے ساتھ جو سخت لہجہ اختیار کیا تھا،
اس پر مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی خاموش آنکھیں بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں اسے زیادہ پیسے دوں گا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اسے 200 روپے دوں گا، شاید وہ خوش ہو جائے گا، شاید اس کی دعا میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے اللہ میری اس نیکی سے خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے میری دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھے نادیہ مل جائے۔ مجھے نادیہ سے واقعی ہی محبت ہو گئی تھی، ایسی محبت جس میں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ بچے پیدا کرنے کا خواب دیکھتا تھا، میں اس کے ساتھ ایک سادہ مگر سچی زندگی چاہتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے منتخب کر لیا تھا۔ اب میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں اس فیصلے کے خلاف ہیں، میں جانتا تھا کہ میرے لیے راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ سگنل کے قریب آتے ہی میری گاڑی رکی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، فقیر ابھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکالے، اور اس وقت میرے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور عجیب سا خوف بھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر میں اتنا جانتا تھا کہ میری زندگی اب پہلے کے جیسی نہیں رہی۔ سچ ایک ایک کر کے سامنے آ رہا تھا اور میں اس سچ سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ فقیر آج سگنل پر موجود نہیں تھا۔ میں ذرا حیران ہوا، دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں آج کہاں چلا گیا۔ عام طور پر وہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچا ہوتا تھا۔ میں نے گاڑی وہیں رکھی اور تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں رک گیا ہوں، شاید اس لیے کہ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، ایک بوڑھا آدمی، اور اب دل میں اس کے لیے ایک انجانا سا احساس پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھ کر جاتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس دوران میں نے دو اور فقیروں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ وہ لنگڑا تو مر گیا بیچارہ۔ یہ سن کر میں چونک گیا، میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ میں فوراً ان کے قریب چلا گیا۔ میں نے پوچھا، تم اسی فقیر کی بات کر رہے ہو جو یہاں اسی جگہ بیٹھا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا، جی صاحب جی، وہی، وہ کل ہی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ انہوں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی معمولی بات ہو، پھر بولے، بڑا دکھی آدمی تھا، نحوست پھیلائی ہوتی تھی، روتا ہی رہتا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے عجیب سا غصہ آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں اس کی میت پڑی ہے، اب کون کفن دفن کرے گا؟ ان کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم لوگ اس کے ساتھ ہی تو تھے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ انہوں نے فوراً سے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں اور بوجھ بڑھ گیا۔ میں نے کہا، اچھا مجھے اس کے گھر تو لے چلو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی فیملی ہو اور انہیں ابھی تک خبر نہ ہو، مدد کرنی چاہیے۔ وہ مان گئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ راستے میں انہوں نے دور سے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہی اس کی جھونپڑی ہے۔ میں نے سوچا شاید اندر کوئی ہوگا۔ میں دروازے کے قریب گیا اور دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے غور کیا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گیا۔ جھونپڑی بہت چھوٹی تھی، بس ایک آدمی کے رہنے جتنا سامان موجود تھا، نہ کوئی اضافی چیز، نہ کوئی آسائش۔ سامنے ایک بستر پڑا ہوا تھا اور اس پر ایک پوٹلی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پوٹلی اٹھائی، اس کے اندر پیسے تھے۔ اندازہ ہوا کہ شاید 2 یا 2.5 لاکھ روپے ہوں گے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا، ایک فقیر کے پاس اتنے پیسے۔ اسی پوٹلی میں ایک اور تصویر بھی تھی، جسے میری نظر اس تصویر پر پڑی۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصویر میری تھی، میرے بچپن کی تصویر۔ میں شاید 3 یا 4 سال کا تھا۔
وہی تصویر میرے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے دوبارہ تصویر دیکھی، کوئی شک نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بوڑھے فقیر کے پاس میری تصویر کیسے آئی۔ میں نے پوٹری کو دوبارہ دیکھا تو اس میں سے ایک خط بھی موجود تھا۔ میں نے وہ خط فوراً سے اپنے پاس رکھ لیا۔ پیسے اور تصویر بھی میں نے سنبھال لی۔ میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان آ گیا۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ تصویر اس کے پاس کیوں تھی؟ وہ بوڑھا فقیر آخر کون تھا اور مجھ سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ اس کی میت ابھی تک ہسپتال میں پڑی ہے۔ یہ سوچ کر میں مزید نہیں رکا، میں فوراً سے وہاں سے نکلا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سول ہسپتال کے قریب ہی تھا کہ میں وہاں پہنچا اور انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میت موجود ہے، لیکن اب تو جگہ کی بھی کمی ہو رہی ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی آئے گا یا نہیں، اگر کوئی نہ آتا تو خود ہی کفن کروانا پڑتا۔ میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، آپ کفن دفن کا انتظام کر لیں۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر پوچھا کہ آپ کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ انتظام کریں۔ میں نے ان سے پوچھا اسے ہوا کیا تھا؟ انہوں نے بے پرواہی سے کہا کہ غریب آدمی تھا، کوئی پوچھنے والا تھا نہیں، مر گیا تو مر گیا، بس یہی تو ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے ان کی باتیں چبھ گئی۔ میں نے کہا آپ میت کو ریسیو کروائیں، مجھے باقی معاملات میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے میت میرے حوالے کر دی۔ ایک لمحے میرے دل میں عجیب سا درد تھا، ایک ایسا درد جس کی مجھے ابھی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بوڑھا فقیر میری زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ میت میں نے ریسیو کر لی تھی اور ہسپتال والوں نے کفن پہنا دیا تھا، غسل بھی ہو چکا تھا، سب رسمی کارروائیاں مکمل تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ایک بات بہت شدت سے محسوس ہوئی کہ یہاں سب کچھ پیسوں سے جڑا تھا۔ جو کام غریبوں کے لیے نہیں ہو رہے تھے وہ پیسے دینے پر فوراً سے ہو گئے تھے۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے تاخیر نہیں کی، مجھے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا گیا، اور جب وہ میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے یوں ہی نظر ڈال دی۔ جیسے ہی میری نظر نام پر پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی اور سرٹیفکیٹ پر فرید بخش لکھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا تھا، یہی وہ فرید بخش تھا، وہی فرید بخش جس کا نام میں نے نکاح نامے پر دیکھا تھا، وہی فرید بخش جس کا ذکر میری ماں نے فون پر کیا تھا، وہی فرید بخش جو سگنل پر فقیر بن کر بیٹھا ہوتا تھا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، یہ حقیقت میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میری ماں کا پہلا شوہر ایک فقیر کی شکل میں سڑک پر بیٹھا ہوا، اور میری ماں کو شاید اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ ظاہری ہے نکاح ختم ہو چکا ہوگا، تبھی میری ماں نے سلمان بشیر سے شادی کی ہوگی۔ قانونی طور پر سب کچھ درست ہوگا، مگر پھر بھی ایک تو رشتہ تو تھا نا، ایک تعلق تو تھا۔ وہ شخص میری ماں کی زندگی کا حصہ رہا، اور وہ شخص میری زندگی میں بھی ایک فقیر کی صورت میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس وہ خط موجود تھا، وہ خط جو پوٹری میں ملا تھا۔ میں جانتا تھا اس خط میں میرے سوالوں کے جواب ہوں گے، مگر اس وقت وہ خط پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے سامنے ایک میت پڑی ہوئی تھی، ایک ایسا انسان جسے میں نے زندہ حالت میں کئی بار دیکھا تھا اور ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ سب سے پہلے اسے مٹی کے حوالے کرنا ضروری ہے، باقی باتیں بعد میں۔ میں نے تدفین کا انتظام کیا، قبرستان لے جایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، مٹی دے دی گئی، سب کچھ خاموشی سے ہو گیا۔ شام تک یہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ قبر پر پھول ڈال دیے گئے، اگربتیاں تازہ تھیں اور ان کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔
میں وہیں قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان کا رنگ بدل رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، نہ آنسو آ رہے تھے نہ الفاظ، بس ایک بوجھ تھا جو سینے پر رکھا ہوا تھا، کیونکہ آخری وقت میں نے اس بوڑھے فقیر کو باتیں سنائی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شاید مجھے اس دن اسے بہت سارے پیسے دے دینے چاہیے تھے جن کے ساتھ وہ اپنی کوئی آخری خواہش پوری کر لیتا، یا مجھے اس سے کچھ ضروری بول دینا چاہیے تھا جس سے اس کے دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا۔ ایک غریب کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ بھلا کون سی اس بیچارے نے کوئی اچھی زندگی گزاری ہوگی؟ لیکن میں اس کے لیے دکھ اور درد کا وجہ بن گیا تھا۔ ایسے ہی انسان جانے انجانے میں نہ جانے کس کس کا دکھ نہیں دیکھتا اور اس کا دل دکھا دیتا ہے۔ پھر ایک دن زندگی میں جب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اچھا انسان ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے؟ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے دل دکھائے ہوں گے، پتہ نہیں کب کون سی بات کسی کو بری لگ گئی ہوگی۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا، کیونکہ دل میں تو اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ کفن دفن کروانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ چلو میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا اور اس انسان کو عزت کے ساتھ مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا کہ جو ہو گیا، ورنہ جس طرح سے اس کی میت ہسپتال میں رکھ کے اس کے آس پاس کے لوگ بھول چکے تھے، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ شاید اس کو کسی گناہ قبر میں ڈال دیا جاتا۔ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دے نہ دے لیکن موت عزت کی دے دے۔ میرے دل سے تھوڑا بہت اترا کہ چلو، میں نے کہا کہ کم از کم اس کی آخری منزل میں اپنا تھوڑا سا حصہ تو ڈالا۔ اب آگے کے تمام مراحل تو اس نے خود ہی دیکھنے تھے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ خط ابھی بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے خط کو باہر نکالا اور کچھ لمحے اسے ہاتھ میں پکڑے رکھا، پھر گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ اب اسے پڑھانا چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ اس خط کے بعد میری زندگی پہلے کے جیسی نہیں رہے گی۔ میں نے خط کھولا، کاغذ پر لکھی تحریر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے سامنے تھی۔ شروع میں لکھا ہوا تھا، یہ خط میرے بیٹے کو ملے، میرے مجیب بخش کو۔ میں وہیں ساکت ہو گیا۔ مجیب بخش، یہ نام میرے لیے نیا تھا۔ میں مجیب تھا مگر مجیب بخش نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خط میں لکھا تھا کہ ہاں مجیب بخش میں ہوں، تیرا باپ تو میری اولاد ہے۔ میں روز تو یہ سگنل پر دیکھتا ہوں مگر تجھ سے بات نہیں کر پاتا، ہمت نہیں ہوتی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ خط ضرور تجھے دوں گا۔ میں بہت زیادہ بیمار ہوں میرے بیٹے، میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تو میری زندگی میں میری موت سے ڈرے، میں تیرا باپ ہوں۔ اگر تجھے پتہ چل گیا تو میں تیرا ہی باپ ہوں تو تیرے دل میں میرے لیے کیا جذبات پیدا ہوں گے۔ میں یہ بوجھ تجھ پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے نے لکھا کہ میں تیری ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی نے مجھے دانہ دیوانہ بنا دیا، میں اس پر عشق کر بیٹھا تھا۔ جب مرد کسی عورت سے عشق کر بیٹھے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ میں نے بھی اس کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس نے لکھا کہ میں غریب تھا اور وہ امیر ہونا چاہتی تھی۔ اس نے میرے ساتھ صرف 7 مہینے گزارے۔ ان 7 مہینوں میں وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہیں۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ میں اسے دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، مگر وہ تو جلد باز تھی۔ اس نے 7 مہینے بعد ہی مجھ سے خلا لے لی، اپنے رشتے کی ڈور کاٹ دی۔ اس کے بعد اس نے ایک امیر آدمی سلمان سے شادی کر لی۔ میں ٹوٹ چکا تھا، میرے اندر جینے کی کوئی خواہش باقی نہ رہی۔ پھر اس نے لکھا کہ جب ان کی شادی کے چند مہینے بعد ہی بیٹا پیدا ہوا تو میں سمجھ گیا کہ وہ میری اولاد ہے۔ میں تیری ماں سے ملنے گیا، اس نے خود
مانا کہ تو میرا بیٹا ہے، مگر اس نے کہا کہ چھوڑ دے اسے، تو غریب آدمی ہے، تو کیا اس کی پرورش کر پائے گا؟ اس نے لکھا کہ اس نے کہا کہ امیر باپ کے نام کے سہارے یہ اچھی زندگی گزار لے گا۔ ویسے بھی جب سے تیری ماں نے مجھے چھوڑا تھا، میرے اندر ہمت باقی نہ رہی تھی، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا بیٹا امیر گھر میں پلے بڑھے گا تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی میں چھپ کر تجھے دیکھنے آتا، اس طرح تو بڑا ہوا، جوان ہوا۔ اس نے لکھا کہ میں سگنل پر تجھے دیکھتا تھا، تو مجھے بھیک دیتا تھا، تیری آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہوتی تھی، مگر میں تو تجھے جانتا تھا بیٹا، تو مجھے نہیں جانتا۔ اس نے لکھا کہ میرا جو کچھ ہے بھی ہے، جو میں نے ساری زندگی جمع کیا، وہ میں تجھے دے کر جا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تو یہ سمجھے کہ جس باپ نے تجھے جنم دیا وہ تیرے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا۔ اس نے لکھا کہ مجھے تیری ماں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، وہ اسی قابل تھی، اسے محلوں کا شہزادہ ملتا۔ وقتی جذبات میں نے اس سے شادی کر لی تھی، اچھا ہوا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، ورنہ جو زندگی وہ آج کل گزار رہی ہے وہ زندگی شاید میں اسے نہ دے پاتا۔ آخر میں لکھا تھا تیرا باپ محمد فرید بخش۔ جیسے ہی میں نے خط مکمل پڑھا، میرا دل چیخ پڑا، میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے قبر کی طرف دیکھا، دل چاہا کہ اس قبر کو کھود ڈالوں، میں ایک بار آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں، اس باپ کا دیدار کر لوں جو ساری زندگی میرے سامنے رہا اور میں پہچان نہ کر سکا۔ وہ میرا باپ تھا، میں اسے بھیک دیا کرتا تھا، میں اسے باتیں سناتا تھا، اسے کمتر سمجھتا رہا۔ میں نے کیا کر دیا تھا؟ باپ کی عزت تو اولاد پر فرض ہوتی ہے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ اور میں نے کیا کیا؟ وہیں قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ میرا رونا خاموش نہیں تھا، میرا جسم ہل نہیں رہا تھا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل میں پچھتاوے کی آگ جل رہی تھی۔ مجھے یاد آیا وہ دن جب میں نے اسے ڈانٹا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ میں امیر باپ کا بیٹا ہوں، میں سگنل پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں بلکہ خود کو تذلیل کیا تھا۔ میں نے اسی وقت نادیہ کو فون کیا، میں نے اسے بلا لیا، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اگر کوئی مجھے سنبھال سکتا ہے تو وہی ہے۔ مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں تھی، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے صرف سچائی کی ضرورت تھی۔ مجھے اپنی ماں سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، میرا دل ٹوٹ چکا تھا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سب کچھ کیوں چھپاتی رہی ہیں۔ میں بس یہ جانتا تھا کہ میرا باپ فقیر نہیں تھا، وہ محبت میں ہارا ہوا انسان تھا۔ وہ میرے سامنے تھا، میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور میں اسے پہچان نہ سکا۔ یہ سوچ مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ میں قبر کے پاس بیٹھا رہا، سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا، مگر میرے اندر اندھیرا اس سے زیادہ کہیں۔ اس میں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ دولت سب کچھ برداشت کچھ بھی نہیں ہوتی، غرور سب سے بڑی اندھا ہوتا ہے، اندھا پن، اور سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ قبر کے کنارے ہی کیوں نہ ملے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم جس کہانی کا خود کو وہ ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کہانی کا ویلن نکل آتے ہیں۔ اور میری ماں اس کہانی کی ویلن تھی، اس نے میرے مخلص باپ کو چھوڑ دیا اور ایک امیر آدمی سے شادی کر لی تھی، اور پھر جھوٹ بھی بولا گیا کہ وہ اور مجھے اس کی اولاد بنا دی۔ مجھے میرے حقیقی باپ سے ساری زندگی جھوٹ بول کے دور رکھا گیا، اور مجھے بتایا بھی نہیں کہ میرا باپ ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیتی کہ وہ میرا اصلی باپ ہے، میں اس کے لیے آرام کا ہی کوئی انتظام کر دیتا۔ میں نادیہ کو ساتھ لے کر گھر آیا، میرا دل بوجھل تھا اور قدم بھاری تھے۔ گھر کی دیواریں وہیں تھیں، مگر سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ماں کو بٹھایا اور خاموشی سے وہ خط ان کے سامنے رکھ دیا، پھر وہ تصویر رکھ دی، پھر وہ پیسے۔ میں نے ایک ایک بات بتائی، سگنل، فقیر، جھونپڑی، ہسپتال، قبر، سب کچھ۔ میں نے یہ کہا کہ وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے،
تو پہلی بار میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، وہ خاموش رہیں، اس کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر اتنی ہمت تھی تو چھوڑا کیوں تھا؟ میری ماں نے روتے ہوئے کہا، بہتر مستقبل کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسی کے ساتھ رہتی تو آج میں اسی جھونپڑی میں ہوتی اور تو بھی وہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی۔ میں نے کہا، نہیں ماں، اگر آپ اسے چھوڑ کر نہ جاتی تو ہم اس جھونپڑی میں نہیں بلکہ اس آدمی کی امید تھی۔ جب آپ بھی چلی گئیں تو اس نے جینا چھوڑ دیا، ورنہ وہ محبت کرتا، کچھ نہ کچھ ضرور کرتا۔ شاید آپ کے لیے اس سے بھی بڑا بنگلہ بنوا لیتا۔ حالانکہ آپ پر اس نے بھروسہ نہیں کیا۔ میری ماں کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ سب کچھ ویسا ہوا جیسا کہ اس خط میں لکھا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا باپ فرید بخش تھا، سلمان بشیر نہیں۔ اس نے بتایا کہ سلمان بشیر کو یہ سچ کبھی معلوم نہیں ہوا۔ وہ کینسر میں مبتلا ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا اور اپنا سب کچھ میرے نام کر گیا۔ وہ مجھے عزت دیتا تھا، اس نے مجھے کبھی سوالیہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ آج تک آپ میرے لیے محترم تھی۔ بابا جان کے چلے جانے کے بعد آپ نے مجھے پالا پوسا اور میرے لیے بہت کچھ کیا۔ آج بھی آپ میرے لیے محترم ہیں، لیکن اب میں آپ کے فیصلوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نادیہ سے ہی شادی کروں گا، اور وہ میرے دل کی دھڑکن ہے، دل کی خوشی بھی ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میری ماں خاموش ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید اس نے پہلی بار یہ مان لیا تھا کہ اس نے ماضی میں غلط فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ میری زندگی کے فیصلے سے کچھ بھی نہیں چھین سکتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میری ماں خود نادیہ کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ سارے لوازمات پورے کیے گئے، سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے اس معاشرے میں ہوتا ہے۔ رشتہ لے کر گئے، منگنی ہوئی، نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی۔ نادیہ خوش تھی، اس کے گھر والے خوش تھے، اور اسے پا کر میں بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مجھے لگا میں نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے۔ ہماری زندگی سادگی کے ساتھ آگے بڑھنے لگ گئی تھی۔ میں نے کبھی اسے اپنی دولت کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس نے کبھی مجھے میری امیری کا احساس دلانے کی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر تھے، مگر جب بھی میں اپنے باپ کے بارے میں سوچتا تو دل میں ایک ٹھیس سی اٹھتی تھی، ایک ایسا پچھتاوا جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے سامنے تھا، میں نے اسے پہچانا نہیں، میں نے اسے ڈانٹا نہیں، میں نے اس کی توہین کی۔ یہ احساس میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میں جانتا تھا اب میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ میں نے اپنے باپ کے نام پر شہر میں پانی کے کولر لگوائے تاکہ پیاسے لوگ پانی پئیں اور اس کو ثواب ملتا رہے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اپنا سرنیم بدلوا کر محمد فرید بخش لکھوا لوں، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ لوگ مجھے سلمان بشیر کے بیٹے کے طور پر جانتے تھے۔ یہ پہچان مٹانا ممکن نہیں تھا، مگر سب کے باوجود میں ایک بات میرے دل میں مضبوط تھی۔ مجھے معلوم تھا میرا اصل باپ کون ہے۔ وہ فقیر نہیں تھا، وہ ایک محبت کرنے والا انسان تھا، ایک ہارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی محبت اور اپنی اولاد دونوں کو قربان کر دیا۔ آج میں جب بھی کسی فقیر کو دیکھتا ہوں تو نظریں جھکا لیتا ہوں، اور میں اب کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ میں نے سیکھ لیا ہے، ان حالات انسان کو کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے ہیں۔ میری زندگی میں سکون آ گیا تھا، مگر یہ سکون غرور والا نہیں تھا، یہ سچ قبول کرنے کا سکون۔ میں جانتا تھا کہ میں نے اپنی محبت کو بھی پالی ہے اور اپنے باپ کی حقیقت بھی جان لی ہے۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی آزمائش۔ میری زندگی میں وہ دن سب سے منفرد تھا جب میں نے اپنے اصل باپ کے راز کو جانا، وہ حقیقت جو ہمیشہ میرے دل میں سوال کی شکل میں چھپی رہ گئی تھی، آج سامنے آ گئی تھی۔ میری ماں کی پوشیدہ محبت، میرا باپ فرید بخش اور نادیہ
کے ساتھ میری محبت سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے سمجھا کہ زندگی میں دولت اور مرتبہ سب کچھ نہیں ہوتے، اصل قدر انسان کی محبت، عزت اور احساس کی ہوتی ہے۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے لیے بہترین کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی اپنی غلط فہمیاں اور خوف نے مجھے کئی سوالات میں مبتلا رکھ لیا۔ فرید بخش کا خط، اس کی تصاویر اور اس کے پیسے، یہ مجھے سکھا گئے کہ کبھی کبھی لوگ اپنے جذبات اور قربانی چھپاتے ہیں تاکہ دوسروں کی زندگی بہتر ہو سکے۔ وہ فقیر نہیں تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی محبت اور اپنے دکھ سب چھپائے رکھے تھے۔ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ نادیہ کے ساتھ مجھے میری محبت نے یہ احساس دلا دیا کہ زندگی میں حقیقی خوشی دولت یا رتبے سے نہیں بلکہ دل کی سکونت اور پیار سے حاصل ہوتی ہے۔ اور نادیہ میرے دل کو سمجھا اور مجھے مکمل کیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی کمی اور دکھ کو سمجھا اور ساتھ میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے باپ کے نام پر شہر میں پانی کے کولر لگوائے تاکہ اس کو ثواب ملتا رہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر میرے دل میں ایک بہت بڑی راحت پیدا ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں اپنی محبت اور احترام کے ساتھ اس کی زندگی کی چھوٹی موٹی ساری ضروریات پورا کر رہا ہوں۔ زندگی میں کبھی کبھی سچائی اور محبت کی قیمت دولت یا دکھ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی اصل حقیقت جاننے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور یہ حق ملنے پر زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا اصل باپ کون تھا، اور میں نے اپنے فیصلوں میں ایماندار ہوں۔ نادیہ کے ساتھ میری زندگی اب سکون اور محبت سے بھرپور ہے۔ میں اپنے ماضی کو سمجھ چکا ہوں اور مستقبل کے لیے تیار ہوں۔ یہ تجربہ ہمیشہ سے مجھے یاد رہے گا۔ یہ محبت، قربانی اور پہچان کی کہانی ہے جو مجھے اپنی جڑوں، اپنے ماں باپ اور اپنے دل کی قدر سکھاتی ہے۔ میں جانتا ہوں زندگی کے یہ سبق مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور میں ہر لمحہ ان سے سیکھتا رہوں گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔